بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، گوشت تقریباً ہر قوم اور نسل کی مرغوب غذا ہے۔ بعض قومیں گوشت کی اتنی دلدادہ ہیں کہ حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں کرتے، اور بعض کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، سب ہی بہت شوق سے گوشت کو مختلف طریقے سے پکا کر کھاتے ہیں۔ جیسے جیسے بنی آدم نے ارتقاء کا مرحلہ طے کیا، گوشت کو مزید لذیذ بنانے کے بھی مختلف طریقے اپنائے۔ کوئی قیمہ پسند کرتا ہے تو کوئی چانپ، کوئی ران کا گوشت تو کوئی پائے۔ اسی طرح انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ آنے لگ گیا کہ کون سا گوشت زیادہ پرلذت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مختلف علاقوں میں جانوروں کے مختلف حصوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ران اور چانپ کے گوشت کو پسند کیا جاتا ہے۔ وہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا، گوشت لیو ران کا یا تو لیو پٹ، نہ ملے تو یہ آ جائیو تو اٹھ۔ دوستو، آپ جانتے ہیں نہ صرف ران کا گوشت لذیذ ہوتا ہے بلکہ ران کے گوشت میں چربی بہت کم پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے بی پی کے مریض یا جن کو کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ران کے گوشت کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسا بھی مذہب ہے جن کے لوگ جانوروں کی پچھلی دونوں ٹانگیں یعنی ران کا گوشت نہیں کھاتے؟ آخر اس کے پیچھے چھپی کیا وجہ ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ تو دوستوں، یہ لوگ نہ صرف ران کے گوشت کو اپنے لیے ممنوع قرار دیتے ہیں بلکہ اسے پھینک کر ضائع کر دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس گوشت کو کھانا تو کجا، اس گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے؟ آج میں بات کر رہا ہوں یہودیوں کے اس خفیہ عقیدے کی۔ جی جناب، یہودی قوم میں یہ عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جس میں حلال جانور کی ران کے گوشت کو گدناشی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کھوئی ہوئی نس یا رگ۔ دوستو، یہودیوں کے اس فرقے میں آج بھی ایسی مذہبی قوانین کو فالو کیا جاتا ہے جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ انہی قوانین میں ایک قانون ہلاکہ ہے، جس کے تحت گدناشی ایک شیطانی رگ ہوتی ہے جو جانور کے جسم کی پچھلی ٹانگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہودی جو آج تک اس قانون کی پیروی کرتے ہیں، وہ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی پچھلی ٹانگیں یعنی ران اور پاؤں پھینک دیتے ہیں، اور کچھ تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہودی سور کا گوشت کھاتے ہیں، مگر وہ ران کے گوشت کو بدترین کہتے ہیں، جبکہ سور کا گوشت اسلامی عقائد کے تحت نہ صرف حرام بلکہ ناپاک اور انتہائی بدترین ہے۔ اپنے اس عقیدے کی دلیل دیتے ہوئے یہودی مذہبی عالم توریت کا حوالہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ توریت میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک فرشتے کی لڑائی ہو گئی۔ ایک یہودی مفسر اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ وہ فرشتہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی کی حفاظت پر مامور تھا، یہ ساری رات حضرت یعقوب علیہ السلام سے لڑتا رہا، مگر وہ حاوی نہ ہو سکا۔ جب ساری رات لڑائی کے بعد واپس جانے لگا تو اپنی لات حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے ماری۔ نعوذ باللہ۔ دوستو، یہاں میں بتاتا چلوں، یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے اور یہ قصہ یہودی مفسر کا بیان کرتا ہے۔ خیر، آگے سنیں۔ بقول یہودی مفسر کے اس ضرب سے یعقوب علیہ السلام کی ٹانگ کی نس کہیں گم ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک ٹانگ سے معذور ہو گئے۔ دوستوں، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس واقعے کے بعد دنیا کے ہر مجسم جاندار کی رانوں میں یہ نس سرایت کر گئی، اور یہودی اس وجہ سے اپنے حلال جانوروں کی ران کا گوشت نہیں کھاتے اور پھینک دیتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں یہ نس ان کے جسم میں بھی سرایت نہ کر جائے، اور اسے یعنی ران کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں۔ آپ کو یہ سب کہانی من گھڑت لگ رہی ہوگی، کیونکہ آپ کی نظر میں تو یہودی حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے۔ تو یہاں میں بتاتا چلوں کہ میں لبرل یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، ان یہودیوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے تئیں اپنے مذہب کے فالوورز ہیں، اور ایک عام یہودی ران کا گوشت سختی سے ترک کرتا ہے۔
دوستو بعض یہودی پیشوا ران کے گوشت کے نقصانات اور اسے نہ کھانے کے ہزاروں فوائد بیان کرتے ہیں۔ یہودیوں کے ایک مکتبہ فکر یعنی فقہ کے تحت کسی بھی جاندار کی جنسی خواہش اس کی ران سے منسوب ہوتی ہے، اور اس گوشت کو کھانے والے کے اندر بھی جنسی خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور جنسی جذبات سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے لبرل یہودیوں کو بطور مثال پیش کرتے ہیں کہ وہ ران کا گوشت ترک نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ جنسی محرکات میں بے راہ روی کا شکار ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان جذبات کا تعلق جانور کے جذبات سے ہوتا ہے۔ آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں تو ان کے عقیدے کے مطابق اگر جانور جنسی جذبات کی وجہ سے بہت زیادہ بے چین اور ہوس پرست طبیعت کا حامل ہوگا تو اس کی ران کھانے والا بھی ویسا ہی ہو جائے گا، اور اگر جانور اپنی جنسی احساسات کے باوجود تحمل مزاج ہوا تو انسان پر اس کے مثبت اثرات بھی پڑ سکتے ہیں، مگر رزق کی بنا پر وہ ران کے گوشت کو متروک سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ شیطانی خواہشات کے غلام بن جائیں تو اپنے مقصد سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اسی بنا پر یہودیوں کے عقائد کے مطابق اگر بامقصد زندگی جینی ہے اور شیطانی جذباتوں سے خود کو بچانا ہے تو گدناشی سے بھی دور رہنا ہوگا، تاکہ یہ شیطانی نس انہیں اپنے بس میں نہ کر سکے۔ دوستو دنیا میں یہودی کہیں بھی آباد ہوں، چاہے اسرائیل میں یا کہیں، گدناشی والا گوشت یعنی ران کے گوشت کو تلف کرنا ان کے نزدیک ایک عام سی بات ہے۔ اگر آپ کو یہودیوں کی گوشت مارکیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جانور کے صرف اگلے دھڑ کا گوشت دستیاب ہوتا ہے اور ران نہیں ہوتی۔ دوستو جیسے اسلام میں حلال و حرام کا کانسیپٹ ہے، ایسے ہی یہودیوں میں بھی کوشل اور غیر کوشل کھانوں کا تصور پایا جاتا ہے، برعکس اس کے کہ آج کے دور کا یہودی کم ہی فالو کرتا ہے۔ یہودیوں میں کوشل یعنی حلال چیزوں میں وہی چیزیں شامل تھیں جو اسلام میں حلال ہیں، بے شک یہ سب احکام اللہ رب العزت کی طرف سے ہی تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مذہب میں تبدیلی ہوتی گئی اور کوشل اور غیر کوشل چیزوں میں بھی کافی فرق آ گیا، اور آج بہت سی چیزیں جیسے سور حرام تھی وہ انہوں نے کوشل خوراک مطلب حلال قرار دے دی، بلکہ اسے بہت صحت مند مانا جاتا ہے اور اس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان اونٹ کے گوشت کو کھاتے ہیں، بلکہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں بطور نذرانہ قربان بھی کرتے ہیں، مگر یہودیوں کے نزدیک اونٹ غیر کوشل یعنی حرام جانور ہے۔ تو دوستو مجھے یقین ہے آج سے پہلے آپ نے یہودیوں کے ان عقائد کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ہماری محنت کو سراہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔